رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی اگر اول وقت مسجد میں پہنچا، اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈھے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، جو کوئی پانچویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 881۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 883۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں تو بعد میں آئے لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں، تو یہ دن جمعہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اہل کتاب نے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتلا دیا۔ اس کے بعد دوسرا دن ہفتے کا دن ہے، یہود کا دن ہے، اور تیسرا دن اتوار نصارہ کا دن ہے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہر 7 دن میں ایک دن جمعے میں غسل کرے جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 896۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔